ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے دو امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھے. ایک تو کہ جتنی بیرونی امداد آتی ہے, بیگم شہناز وزیر علی نے پوائنٹ اٹھایا کہ شاید اس میں سے بہت سارا پیسہ کنسلٹنسیز پہ چلا جاتا ہے. سیف صاحب, آپ اور سعدیہ آپ دونوں یو این میں بیٹھیں, کتنا پیسہ جاتا ہے کنسلٹنسیز پہ؟ دیکھیے اس میں جیسے میڈم صاحب نے پہلے بھی کہا, اس کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے نیگوسیشنز کے اوپر. جب گورنمنٹ منسٹری کنسرن منسٹری اینڈ کنسرن یو این ایجنسیز جب کوئی نئے پروڈکٹس آتے ہیں اس کو نیگوشیٹ کیا جاتا ہے, اس پہ دیکھا جاتا ہے ضرورت کیا ٹیکنیکل کیپیسٹیز کی ضرورت ہے. دو طرح کی انٹرونشنز ہوتی ہیں اسپیشلی عام طور پہ آئی ایل او کے اندر یا باقی یو این ایجنسیز کے اندر بھی. کچھ پالیسی لیول کی انٹرونشنز ہیں, کچھ ڈائریکٹ کمیونٹی لیول کی انٹرونشنز ہوتی ہیں. اور عام طور پہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے جو آپ کا ریسورسز ہیں وہ ابھی کمیونٹی لیول پہ یا ڈائریکٹ انٹرونشنز کے اوپر جہاں پہ سروسز کی بات ہو وہ دیا جا سکے اس پہ. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت نیگوشیٹ کس طرح سے ضرورت اس کی محسوس کی گئی, کیا ایکسپرٹس موجود ہیں ملک کے اندر. کنسلٹنسیز پہ کتنا پیسہ جاتا ہے؟ کنسلٹنسیز تو اس طرح سے نہیں ہوتی, آپ اس کی ڈپینڈ کرتا ہے پروجیکٹ کی بیس کے اوپر کہ کس پروجیکٹ پہ آپ نے کیا دیا. چلیں پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ڈفرنٹ کنسلٹنسی ہوتی ہے. سعدیہ, آپ کے کمیونٹی لیول پہ کوئی پروجیکٹس ہیں یو این ایف پی اے کے یوتھ کے لیے؟ جا سکتا ہے اس میں, میں یہ عرض کروں کہ کئی دفعہ 20-25-30% بھی چلا جاتا ہے, اور یہ ہے پروجیکٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ایڈمنسٹریٹو کاسٹ اس کے علاوہ ہے جی, امپلیمنٹیشن کاسٹ علیحدہ ہوتی ہیں, لیکن ہماری حکومت نے اور سیمینار ہونے ہیں جو بوربن اور باقی مگر پچھلے 2 سال میں ہماری حکومت نے اس پر کافی کڑی نظر رکھی ہے. اور اگر آپ جائزہ لیں گے اب کہ پچھلے 2 سال سے جو بھی پروجیکٹس آئے ہیں پاکستان میں, اس میں آپ دیکھیں گے کہ باہر کی کنسلٹنسیز کافی کم ہو گئی ہیں, بلکہ بہت ہی کم ہو گئی ہیں, اور زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اپنے جو پروفیشنلز ہیں ان کو ان پروجیکٹس میں لیا جا رہا ہے. کوشش یہی ہوتی ہے جو نیشنل لیول پہ جو ہیومن ریسورس موجود ہے اسی کو انگیج کیا جا سکے, کیونکہ بعض اوقات یہی جو نیشنل لینگویج جو ینگ لوگ ہیں پروفیشنلز ہیں وہ گورنمنٹ یا منسٹریز ان کو انگیج نہیں کر رہی ہوتی, تو ان یو این کے پروجیکٹ کے تھرو بھی ان کو انگیج کیا جاتا ہے. شیخ صاحب, ایک بہت سوال امپورٹنٹ اٹھایا تھا ہمارے ایک دوست نے کہ ایک یونیفارم سسٹم آف ایجوکیشن نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ پچھلے 63 سال میں ہم ایک یونیفارم سسٹم آف ایجوکیشن نہیں بنا سکے؟ سوال تو نوجوان نے بہت ٹھیک کیا جی. میں اب کس درد کا کس زخم کی بات کروں. کل کوئی چینل پہ ایک بچہ اٹھ کے کہہ رہا تھا, اس نے بہت اچھی بات کی کہ 40 سال سے ہمارا میڈیکل کا جو ہیلتھ منسٹری میں پڑھایا جا رہا ہے وہ کریکولم ہی نہیں بدلا, وہی کتابیں پڑھ رہے ہیں. اس وقت بیماری وہ نہیں تھی جو آج آ گئی ہے. سو یہ سارے ملک میں ایک ہونا چاہیے, لیکن بڑے مسائل ہیں جی. میں تو ایک پھر آپ کہتے ہیں میرٹ ہو, ایک ٹاٹ کے اسکول پہ پڑھ کے جو بچہ آتا ہے بائی پھیرو پہ یا کوٹ رادھا رام سے یا کوٹ رادھا کشن سے, اس کو آپ اسلام آباد E7 والے کو بٹھا دیتے ہیں ایچیسن والے کے ساتھ یا بیکن ہاؤس کے ساتھ یا سٹی اسکول کے ساتھ, وہ کیسے اس کو کمپیٹ کر سکتا ہے؟ لیکن ایجوکیشن سب کے لیے ایک جیسی ہو. پھر آپ کہیں گے کہ شاید میں ایکسٹریمسٹ ہوں یا میں ایک اور, لیکن ایک عام بچے کو ماں کیوں اٹھا لیتی ہے اسکول سے؟ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی, ٹانگا چلانے والا ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا نہ پڑھے. آف کورس اس کے فائنینشیل ایسے کرائسس ہیں. اگر اس کو اسکول میں بستہ مفت مل جائے, اس کو اسکول سے. سیف اللہ صاحب, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اتنے عرصے سے پاکستان میں کام کر رہی ہے, بلینز آف ڈالرز خرچ کیے ہیں, پھر بھی چائلڈ لیبر بڑھ رہا ہے ہمارے ملک میں. بلینز آف ڈالر تو بالکل نہیں, لیکن دیکھیے کسی بھی ملک میں پاکستان کی طرف بھی جتنے بھی یو این کے ادارے ہیں انکلوڈنگ آئی ایل او, ہمارا جو بیسک کام ہے ٹو پرووائڈ ٹیکنیکل اسسٹنس گورنمنٹ آف پاکستان. ان کیس آف پاکستان ہماری جو کاؤنٹر پارٹ منسٹری ہے منسٹری آف لیبر ہے. دا رسپانسبلٹی آف چائلڈ لیبر اور ٹو ایلیمنیٹ چائلڈ لیبر وہ ہے حکومت کے اوپر. ہمارا رول ہے کہ اس کے اندر آ کے ہم کیا جو ٹیکنیکل ایکسپیرینسز ہیں ایکسپرٹیز ہیں وہ ہم یہاں پہ شیئر کریں حکومت کے ساتھ اور پروجیکٹس کے تھرو, اور حکومت اور پروجیکٹس کے ساتھ اس کو ڈیلیور نہیں کر کریں. سکیں. دیکھیے میں سر اگر آپ اجازت ایک سر آپ سے سوال ایک چھوٹا سا عرض کروں گا, اس کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ کیا اس سے چائلڈ لیبر ملک میں ڈینٹر کے پاس یا ویگنوں کے پیچھے لٹکے ہوئے بچے یا جوتی پالش کرتے ہوئے بچے ختم ہوئے کرنے میں کیا کچھ بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ کے جو اتنے ملین یا روپیز آپ نے یا ڈالرز خرچ کیے ہیں, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ کیا وہ سکسیسفل رہا ہے پاکستان میں یا ناکام رہا ہے؟ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دے لیتا ہوں. پچھلے دہائی کے اندر 90s کے اندر آئی ایل او کو خاص طور پہ ریکویسٹ کیا گیا, ہمارے سہ فریقی تینوں نمائندوں نے, حکومت نے بھی, امپلائرز نے بھی, ورکرز نے بھی, اور اس پہ یہ تھا کہ سیالکوٹ کے اندر ساکر بال کی جو ایکسپورٹ تھی 90s کے اندر ایک پورا ایشو بنا. اینڈ آئی ایل او کو خاص طور پہ اس پہ ریکویسٹ کی گئی بینظیر صاحب کی حکومت بچوں کے ڈیلیگیشن کو لینے گیا ایز اے منسٹر لیبر, واگا کے بارڈر پہ 7 مہینے سے چلے ہوئے تھے ایجوکیشن کے علمبردار.
تو ان کے پاس امریکن پاسپورٹ تھے، امریکن نیشنل تھے وہ بچے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ 7 مہینے جو ان کی تعلیم کا جنازہ نکلا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ بٹ اس سیالکوٹ کی ایگزامپل میں فائدہ یہ ہوا کہ آل کولیبریٹو ایفرٹ گورنمنٹ اور یو این نے مل کے اور جو باقی ورکرز اور امپلائز میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی اتنی ایفرٹ سے ملک میں چائلڈ لیبر میں آپ نے کوئی اسٹڈی کی کہ کتنا اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ جی اس کا جو پہلا جو سروے ہوا تھا آپ کو یاد ہے جو حکومت پاکستان کے ساتھ کہہ کے ہم نے جو اس پہ ٹیکنیکل امداد دی گئی وہ 1996 کا 33 لاکھ کا فگر آیا. اس کے بعد ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے وزارت محنت کے ساتھ مل کے بھی, اور 1996 کے بعد نئی فگر نہیں ہے. جی دوبارہ ابھی پلان انہوں نے تیار کر لیا ہے منسٹری آف لیبر نے بھی اور فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس. ایک سوال لے لیتے ہیں, وہ ایک سروے دوبارہ بھی ہوگا. میرا نام شراز منظور ہے اور بحریہ یونیورسٹی سے میں کر رہا ہوں بی بی اے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بہت سارے دوست ہیں جو ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور مطلب کافی پڑھے لکھے بھی ہیں, لیکن جو ان کو کوئی ایسی اپرچونیٹیز یہاں نہیں ملی, جاب اپرچونیٹیز نہیں مل رہی یہاں پہ, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر جائیں پڑھنے کے لیے. تو ایسی کیوں نہیں کوئی پالیسیز آ رہی ہیں کہ ان کو جو یہیں پہ اتنی اٹریکشن ملے کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کریں بجائے اس کے کہ وہ باہر جائیں. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو ہے یہاں پہ ان کو اتنی اپرچونیٹیز مل نہیں رہی ہیں, کیوں؟ کیونکہ جو دوسرے جو ہیں سفارش اتنے مطلب سفارش کی وجہ سے آ رہے ہیں لوگ اوپر, تو اس وجہ سے. دیکھیں آپ کا سوال کا آسان جواب دوں, جو باہر جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے ان کا میں ابھی انٹرویو کر کے آیا ہوں پچھلے ہفتے, کئی بس سٹینڈوں پہ, کئی ریسٹورینٹوں پہ, ایک سبجیکٹ انہوں نے رکھا ہے, وہ بوڑھے ہو کے آئیں گے, ابھی ان کی ایجوکیشن نہیں مکمل ہوگی, مسلسل وہ ایجوکیشن میں رہیں گے. اور سیکنڈلی جو ہے سفارش, یہاں نوکری کوئی نہیں تو سفارش کی کیا بات ہے؟ سفارش تو وہاں ہونا جہاں نوکریاں, اپرچونٹیز جو ہیں انفارچونیٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی. اس ملک کا یہ سان ہے کہ لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو کوارٹر مل جاتا ہے یا مکان مل جاتا ہے, دوسری فیسلٹیز مل جاتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں یہ نہیں ملتی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سارا یہ ان لوگوں کو کام کرنا چاہیے, انٹرنیشنل معاملات میں بھی ہیں اور ڈومیسٹک میں بھی بہت سارا کام کرنا چاہیے. اور ایک جو اثرات جیسے کہ ہمارے نوجوان دوستوں نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایجوکیشن فیسلٹیز بھی شاید اس طرح کی نہیں ہیں, امپلائمنٹ اپرچونٹیز بھی نہیں ہیں, اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے یوتھ ڈرگ ایڈکٹس بھی بن رہے ہیں. جو لیٹسٹ سرویز آئے ہیں اس کے مطابق پاکستان میں تقریباً 4.5 ملین لوگ ڈرگ ایڈکٹس ہیں, اور اس میں سے 67% ینگ لوگ ہیں. اگر اس طرح کے مواقع نہیں ہوں گے تو یوتھ آبویسلی ڈرگس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. اس میں مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.